السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، بالکل صاف راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر اتوار مغرب کے بعد ہم لوگ ایک کتاب پڑھتے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، کہ سلف صالحین کا کیا عقیدہ تھا، اہل الحدیث کا کیا عقیدہ تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ پہلے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا اور پھر ہم لوگ کتاب سے کچھ ایک دو باتیں سنیں گے۔ ایک حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حدیث ہے 2270 کے اندر صحیحہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے میں اچانک سے پڑھ رہا تھا تو اس میں بہت اہم بات بتلائی گئی ہے، اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے دنیا اور آخرت میں فائدے کی ہوتی ہے، ہمارے دنیا اور آخرت میں فائدے کی ہوتی ہے۔ بہترین سے اس بات کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من وال الا ولہ بطانتان، ہر حاکم، ہر ذمہ دار کے دو قسم کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہر حاکم، ہر ذمہ دار کے جو والی ہوتے ہیں، جو معاشرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے دو قسم کے ساتھی ہوتے ہیں۔ بطانتان، ایسے ساتھی جو ان کے رازدار ہوتے ہیں، مشورے وغیرہ کرنے والے ہیں، دو طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو طرح سے ساتھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اس حاکم کو، اس ذمہ دار کو معروف کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہ یہ اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَبِطَانَةٌ لَا تَعْلُوهُ خَبَالًا، کہتے ہیں کہ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں اس حاکم کے، اس ذمہ دار کے، جو کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں، کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں ہیں اس کو پھنسانے یا تو اس کو برباد کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقی شرھا، وہ اپنے شر میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ دوسرے ساتھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی موقع چھوڑتے نہیں، اپنے شر میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ کہا فقد اقیا، جو آدمی اس کے شر سے بچ گیا وہی اصل میں بچا ہے، وہی اصل میں بچا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا غلبہ ہوگا وہ اسی کا بن جائے گا۔ بولے تو دو قسم کے ساتھی ہیں نا، تو ایک اچھے ساتھی جو اچھا مشورہ دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کچھ ایسے ساتھی ہیں جو ان کو شر میں پھنسانا چاہتے ہیں، شر میں پھنسانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حاکم دونوں میں سے کدھر جس کا غلبہ ہوگا وہ انہی میں سے مانا جائے گا، انہی میں سے مانا جائے گا۔ یہ بہت زبردست حدیث ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر رازدار، ہمارے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے ہماری راز کی باتوں کو لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے رہتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہم کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زہر سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے بچنا، ہمارے راز کو لے کر کے بہت ہم کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ جو آدمی ان سے بچ گیا، جو ذمہ دار ان سے بچ گیا، وہ اصل میں بچ جائے گا۔ اگر دونوں میں سے جس کا غلبہ ہوگا، خیر والے ساتھی غالب ہو گئے
تو وہ ذمہ دار بھی خیر میں شمار کیا جائے گا، اور اگر برے ساتھی پر غالب ہو گئے تو پھر وہ بھی برائی پر برائی کرتا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم کو دیکھنا کہ ہمارا غلبہ کس ساتھی کی طرف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسری بات جو ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کی ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اقد الفرید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصول الشر ثلاثۃ، کہ شر فساد کی جڑیں تین ہیں، فساد کی جڑ اور شر کی جڑ تین ہیں، تین جڑیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ کہتے ہیں الحسد، پہلا حسد، دوسرا الحرص، حرص لالچ، اور تیسرا حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ یہ تین جڑ ہیں شر کے۔ یہ تین جو جڑ ہیں، جیسے ایک جھاڑ پہ جڑ رہتا ہے، کچھ بڑا ہو کر کے کچھ برانچ نکلتے ہیں، تو ان تین جڑ کے 6 شاخ ہیں، تینوں جڑ کے 6 شاخ ہیں۔ تین جڑ کیا ہے؟ حسد، لالچ اور دنیا کی محبت۔ حسد، لالچ، دنیا کی محبت، اور اس کے شاخ برانچز 6 ہیں۔ وہ اگر 3 چیزیں انسان کے اندر آ گئی تو یہ آٹومیٹک 6 چیزیں آ جائیں۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ 6 چیزیں ہیں جو برانچز ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی جڑ ہمارے پاس ہوگا، کوئی نہ کوئی جڑ ہمارے پاس ہوگا۔ وہ 6 برانچز کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی بات حب النوم، نیند کی محبت۔ نیند کی محبت، آدمی سونا زیادہ پسند کرے گا، سونا زیادہ پسند کرے گا۔ اب سوچنا چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے۔ سب کوئی اپنی حالت کو ہم جانتے ہیں کہ ہم کو نیند کتنی پیاری ہے، نماز ہو غیر نماز ہو۔ کچھ بندے تو ایسے رہتے ہیں کہ 24 گھنٹہ سوتے رہتے ہیں، 24 گھنٹہ سوتے رہتے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہی میں سے 3 جڑیں ہوں گی ان کے پاس یہ جڑ ہوگی۔ ایک پہلی بات ہو گیا حب النوم، سونے کی محبت، اور دوسری حب الشبع، پیٹ بھرنے کی محبت، خالی کھانا اور سونا، کھانا سونا، ایسے پیٹ بھرنا۔ پیٹ بھر گیا تو بندہ پوری دنیا کیا کر رہی ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہو، ان کو پیٹ بھر جانا چاہیے بس۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور کہتے ہیں تیسری بات حب الراحہ، آرام پسند، آرام صرف سوچے گا کہ کس طرح آرام ملے، بس محنت نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ کب آئے گا؟ جب 3 جڑیں مضبوط ہو جائے گی، 3 جڑیں مضبوط ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات کیا کہتے ہیں؟ وہ حب الریاسہ، وہ حکومت کی محبت اس کے اندر آ جائے گی، حکومت کی محبت ہو جائے گی اس کے اندر۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟ وہ حب الثناء، اور وہ تعریف پسند ہو جائے گا۔ کون میری تعریف کرے گا، کون میری تعریف کرے گا، ایسی اس کی دیوانگی چڑھ جائے گی، تعریف کی دیوانگی اس کو ہو جائے گی۔ اور چھٹی چیز کیا کہتے ہیں؟ حب الفخر، فخر کی محبت آ جائے گی۔ وہ چلے گا بھی تو زمین پر چلے گا لیکن دماغ آسمان پر ہوگا۔ حب الفخر، فخر کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ فخر کرنا اس کو پسند آنے لگے گا، فخر کرنا پسند آنے لگے گا۔ تو نیند کی محبت آ جائے گی، پیٹ بھرنے کی محبت آ جائے گی، آرام پسند بندہ ہو جائے گا، ریاست حکومت کی محبت آ جائے گی، اور تعریف پسند ہو جائے گا، اور فخر کو پسند کرنے لگے گا۔ کب؟ جب 3 جڑیں پائی جائے گی، تب 3 جڑیں حسد، لالچ اور دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو فوراً ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، فوراً ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جڑوں سے بھی اور ان شاخوں سے بھی بچائے۔ اب ہم لوگ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بات چل رہی تھی کہ قیامت کے دن مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مومن بندے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اور جنت میں جو لوگ جائیں گے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے۔ اور کن لوگوں نے رد کیا، کیوں رد کیا، اس کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بات آئی تھی۔ اب ہم لوگ آگے ایک اصول کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ وَأَنَّهُمَا بَاقِيَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ أَبَدًا وَأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اہل سنت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں۔ مخلوق بولے تو ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پیدا کیا ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس طریقے سے جنت اور جہنم یہ دو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے دونوں، اور کہتے ہیں انہما باقیتان، وہ دونوں باقی رہنے والی مخلوق ہے، یہ دونوں باقی رہنے والی مخلوق ہے۔ یاد رکھیے ہم لوگ تو فنا ہو جائیں گے دنیا میں، اس زمین پر جتنے بھی جاندار چیزیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی یہ دونوں مخلوق جنت اور جہنم جو ہے یہ فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اسے بنایا، اللہ نے ویسے بنایا۔ کہتے ہیں کہ لا تفنیان ابدا، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور کہتے ہیں وَأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا، اور جو لوگ جنت میں، دو مخلوق ہے تو ایک جنت ہے، تو جو لوگ اہل جنت ہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، وہ نکلیں گے نہیں جنت سے۔ جنت میں داخل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ، اسی طریقے سے جہنمی لوگ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا خُلِقُوا لَهَا، ایسے جہنمی جو جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس سے مراد یاد رکھیے وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو پیدا ہی کیا ہے اللہ نے جہنم کے لیے، اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے۔ تو کہیں کہ لا یخرجون منہا ابدا، وہ لوگ بھی کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، نکلیں گے نہیں۔ جو جہنم کے لیے پیدا ہی ہوئے کافر مشرک شرک کر کے مر گیا وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ کہتے ہیں وَيُؤْمَرُ بِالْمَوْتِ فَيُذْبَحُ عَلَى صُوَرِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حکم ہوگا موت کے بارے میں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں دیوار پر موت کو ذبح کر دی جائے۔ دیکھیے جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ کا یہ حکم ہوگا کہ موت کو لایا جائے مینڈا کی شکل میں، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس موت کو مینڈا کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ آگے انشاءاللہ میں دلیل بتا رہا ہوں۔ تو کہہ رہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ دیوار میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمُنَادِي يُنَادِي يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ایک پکارنے والا یہ پکارے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت، اے جنتی لوگو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے، تم کبھی بھی تمہارے لیے موت اب نہیں آئے گی، موت اب نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اے جہنمی لوگو خلود ولا موت، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب تم کو موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ تو جنتی لوگ بڑے خوش ہوں گے اور جہنمی پریشان ہو جائیں گے۔ اب وہاں پریشان ہونے میں کوئی فائدہ نہیں رہے گا، دنیا میں پریشان ہو جانا تاکہ جہنم سے بچ جائے، تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو اہل سنت کا بنا، یہ کہاں سے بنا؟ کہتے ہیں علامہ ورد به الخبر الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے عقیدہ جو بنا اس کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اچھا اب ہم لوگ دلیل دیکھتے ہیں، اس میں تو دلیل نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دلیل، کیونکہ ہم لوگ دلیل والے لوگ ہیں، کوئی بھی بات ہو تو دلیل سے تب ہم کو اطمینان اور یقین ہوتا ہے، کیونکہ پورا دین اسلام دلیل سے ہے۔ اس میں
امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، یاد رکھیے پیدا ہو چکے ہیں، جنت اور جہنم دونوں اللہ نے بنایا دیا ہے، وہ بن چکے ہیں، ابھی تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ بنائے گا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران جو 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 130 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو، جلدی کرو، اس جنت کی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے، اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ اعدت، جس کو پیدا کر دیا گیا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اب تیار ہے، جنت تیار ہو چکا ہے۔ تو اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 6317 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجنت حق والنار حق، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ایک حدیث آپ دیکھیے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4740 پر 4 میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور ہم لوگ، مجھ کو لگتا ہے کہ بچپن سے یہ حدیث سنتے ہیں، بچپن سے یہ حدیث سنتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لما خلق اللہ الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو کہا اے جبریل، جبریل امین کو پکارا، کہا کہ جاؤ، تم جاؤ دیکھ کر کے آؤ، فانظر الیہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت کو جا کر دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبریل امین گئے اور دیکھ کر کے آیا اور کہا یا ربی و عزتک، اے میرے رب تیری عزت کی قسم کھا کر کے میں وہ بولتا ہوں۔ حضرت جبریل امین فرشتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا، جو بھی آدمی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم حفاہا بالمکارہ، پھر ناپسند چیزوں سے جنت کو اللہ نے گھیر دیا، ناپسند چیزوں سے جو انسان کو پسند نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ٹھنڈی کے وقت میں فجر کے وقت وضو بنانا کتنا ناپسند ہوتا ہے، ایسے ناپسند چیز بندہ اس میں نیکی ہے لیکن پسند نہیں آتا ہے، ایسے مکارہ سے اس جنت کو گھیر دیا اور کہا یا جبریل اذهب، جاؤ اور دیکھو، جنت کو جا کر کے دیکھو۔ حضرت جبریل امین جا کر کے دیکھے اور آ کر کہا اے رب و بعزتک، اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں کہ لقد خشیت ان لا يدخلها احد، مجھ کو تو ڈر ہو رہا ہے کہ اس جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا۔ اللہ المستعان، دیکھیے مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی اگر اس کے بارے میں سن لے تو پہلے کیا کہا کہ سب کوئی باقی نہیں رہیں گے، سب کوئی چلے جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے جنت کو بنانے کے بعد ناپسند چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ ان چیزوں کو کریں گے تب جنت ملے گی، ان چیزوں کو کریں گے تب جنت ملے گی۔ جنت اتنا سستی چیز نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب سے بندہ بچپن سے پیدا ہوا ہے اور اس وقت تک جب تک بوڑھا ہو جائے، منہ کے بل گھسیٹا جائے اللہ کے راستے میں، تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر پائے گا، اور قیامت کے دن وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا، اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ تو یہ بات ہے، جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ اور پھر حضرت جبریل امین کو کہا جاؤ جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ جہنم دیکھ کر کے آئے تو کہا اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا تو کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہوگا، کوئی داخل نہیں ہوگا، اتنا خطرناک ہے جاننا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کیا؟ بندوں کو جو پسند آنے والی چیز ہے، جو خواہش والی چیز ہے، اس سے گھیر دیا اور کہا جبریل جا کر اب دیکھ کر آؤ۔
حضرت جبریل امین جا کر کے دے کر کے آئے اور کہا اے ربی و عزتک لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جہنم اتنا خطرناک ہے، جہنم اتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا۔ کم سے کم اس بات پر ہم کو پکا یقین ہے کہ ہم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہتے، ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے ہی نہیں۔ مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، تو ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ کم سے کم بہت بڑی خوشی اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان بنا دے، ہمارا حساب کتاب آسان بنا دے اور ان لوگوں میں ہمیں شمار فرما لے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ ورنہ وہاں جس کو سوال کر لیا گیا بندہ پھنس جاتا ہے، جس کو پوچھ لیا گیا، مناقشہ کر دیا گیا، بہت خطرناک اس کی حالت ہو جائے۔ اب دیکھیے ایک حدیث اور دیکھیے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4850 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ کیسے جھگڑا کیا ہم کو معلوم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ کیسے جھگڑا کیا، اس کے بارے میں ہم کو پیچھے پڑنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ جنت اور جہنم نے جھگڑا کیا تو جہنم نے کہا کہ اسرت بالمتکبرین والمتجبرین، میرے اندر کون آئیں گے؟ تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگ آئیں گے۔ وقالت الجنت، اور جنت نے کہا ما لی لا يدخل الا ضعفاء الناس وسقطهم، کہتے ہیں کہ جنت نے کہا میرے اندر تو صرف کمزور لوگ داخل ہوں گے، لوگوں میں جو کمزور ہیں، جن کو بالکل گیا گزرا لوگ سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ مساکین، مسکین فقیر قسم کے لوگ میرے اندر آئیں گے، لیکن صرف مسکین فقیر نہیں، ایماندار ہونا چاہیے، ورنہ کتنا بڑا فقیر ہے اور ایمان نہیں ہے جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے دنیا اس کو دیکھ کر تعجب سے سر ٹھونک لے رہی ہے، لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ لیکن ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، گھر مکان کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، توحید ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ تو جنت نے یہ کہا کہ میرے اندر لوگوں میں بالکل کمزور لوگ اور جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے وہ لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو جھگڑا کیے تھے نا جنت اور جہنم نے، فیصلہ کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا انت رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت میری تو رحمت ہے، ارحم بک من اشاء من عبادی، میں اپنی رحمت سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحمت کروں گا۔ اور جہنم سے کہا انما انت عذابی، اے جہنم تو میری عذاب ہے، اے جہنم تو میری عذاب ہے، اعذب بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو بھرنا ہی بھرنا ہے، دونوں کو بھرنا ہی بھرنا ہے۔ یہ حدیث کیا سمجھ میں کیا آ رہی ہے؟ اصل میں پوائنٹ ذکر کیا کر رہا تھا، جنت اور جہنم پیدا ہو چکا ہے، جنت اور جہنم پیدا ہو چکا ہے، ورنہ جھگڑتے کیسے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بخاری کی اور ایک حدیث سنیے، حدیث نمبر 6340 پر 8 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لَن يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ ان کی موت روح قبض کر لی گئی ہو مگر جنت کا ٹھکانہ ان کو پہلے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ہر نبی کو موت سے پہلے، روح قبض سے پہلے ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں
تو دنیا میں رہ لیجئے، اگر چاہیں تو جنت کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ہر نبی نے جنت کو اختیار کی ہے، ہر نبی نے جنت کو اختیار کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی پیغمبر انتقال ہوئے اس سے پہلے جنت دکھایا گیا تو تیار نہیں تو کیا دکھایا جائے گا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت تیار ہو چکا ہے، جنت تیار ہو چکا ہے۔ اچھا، اس عقیدے کے خلاف کون لوگ کرتے ہیں یہ بھی ہم کو جاننا ہے۔ اس عقیدے کے خلاف کون لوگ کرتے ہیں؟ یاد رکھیے اس عقیدے کے خلاف معتزلہ نے کیا اور جہمیہ نے کیا، معتزلہ نے کیا اور جہمیہ نے کیا۔ ایک معتزلی ہشام بن عمرو الفوتی، اس نے کیا کہا کہ ان الجنت والنار لیستا مخلوقتین الان، کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں کی گئی۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی جنت اور جہنم نہیں پیدا کی گئی۔ کہاں سے دلیل دیا؟ یاد رکھیے معتزلہ اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہم کوئی بھی بات عقیدے کی کرتے ہیں تو اس کی دلیل ہوتی ہے، اور معتزلہ اور وغیرہ دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں وہ لوگ پہلے اپنے عقل کو دوڑاتے ہیں، اپنے عقل کو دوڑاتے ہیں۔ تو معتزلہ نے کیا کہا کہ اذ لا فائدۃ فی وجودہما وہما خالیتان، اگر جنت اور جہنم کا بھی وجود ہو، پیدا ہو، تو ابھی خالی جا کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ابھی خالی رہ کر کے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ جنت اور جہنم اس وقت جائیں گے نا لوگ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، تب تو جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب خالی رہ کر کے جنت کیا ہوگا؟ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ان سے آ کر کے مشورہ لے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنی دیوانگی رہتی ہے، یہ عقل کو دخل دیں گے تو یہی معاملہ ہوگا، عقل کو دخل دیں گے تو یہ معاملہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے صحیح حدیث میں پڑھا ہے کہ جب شہید ہو جاتے ہیں کوئی آدمی تو ان کی روحیں کیا ہوتی ہے؟ سبز پرندوں میں رہتی ہے اور جنت میں جہاں چاہیں تہاں سیر کرتی ہے، جنت میں جہاں چاہیں تہاں سیر کرتی ہے۔ ان کا دیکھیے عقل کیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں اگر یہ موجود ہے تو جنت ابھی خالی رہ کر کے کیا ہوگا؟ ہم لوگ کہتے ہیں شہید کی روحیں وہاں گھوم رہی ہیں، تو اللہ کی مرضی، خالی رکھے بھر کر رکھے وہ اللہ جانتا ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ عقل دوڑائیں؟ یہ معتزلہ نے اس طریقے سے کہا۔ اور جہمیہ نے کہا کہ پیدا تو ہوگا، جنت پیدا ہوگا، ابھی تو پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ پیدا کرے گا، لیکن جنت کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور جنتی لوگوں کو بھی نکال کر کے ختم کر دے گا، جہنم کو بھی اللہ ختم کر دے گا اور جہنمی لوگوں کو بھی ختم کر دے گا۔ دیکھیے ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ خالدین فیہا، قرآن مجید میں جگہ جگہ پائیں گے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت ہمیشہ رہے گی تب تو ہمیشہ رہیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت ہمیشہ رہے گی تب تو ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جہمیہ نے کیا کہا؟ صرف اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی اور بعد باقی سب فنا ہو جائیں گے، اس زمین میں ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ ہم اس بات کو یہ مانتے ہیں نا، لیکن قرآن مجید یہ ہم کو سکھاتا ہے کہ جنت اور جہنم اللہ کی دو ایسے مخلوق ہیں جو ہمیشہ رہے گی، جو ہمیشہ رہے گی، ورنہ اگر وہ ختم ہو جائے تو ہماری زندگانی کا کیا فائدہ؟ ہم تو یہاں جنت میں جانے کے لیے عمل کر رہے ہیں نا، اور جنت کے ہمیشہ چین سکون چاہنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا کرتے ہیں، ورنہ ختم ہو جائے تو سب کی امیدیں تو ختم ہو جائیں۔ تو یہ بات ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، پیدا ہو چکی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اور مومن کو جہنم میں، صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ اگر کچھ غلطی کیا ہے تو اس کی سزا اگر اللہ چاہے گا تو اس کو ایسے ہی معاف کر دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا، لیکن وہ ایک دن نہ دن ضرور جہنم سے نکلے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، اور ایک عقیدہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں یہ بھی بہت اہم عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں ومن مذہب اہل الحدیث ان الایمان قول وعمل ومعرفۃ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کا
مذہب یہ ہے، اہل الحدیث کا مذہب یہ ہے کہ ایمان قول، عمل اور معرفت کا نام ہے۔ ایمان قول، عمل اور معرفت کا نام ہے۔ ایمان بولے تو بولنا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، بول کر کے، ایسا نہیں کہ چپ چاپ خاموش ہے دل میں سوچ لیا، ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ بولنا پڑے گا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جنت اور جہنم پر، قیامت کے دن پر، سب جو بھی ایمان کے ارکان ہیں زبان سے بول کر ایمان لانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا، اور وہ معرفت، اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ اہل الحدیث کا، یہ اہل الحدیث کا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یزید بالطاعۃ، اطاعت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے وہ ایمان بڑھتا ہے، اور گناہ کرنے سے وہ ایمان گھٹتا ہے، گناہ کرنے سے وہ ایمان گھٹتا ہے۔ اور پھر اب اسلاف کے اقوال ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ محمد بن علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا عن الایمان فی معنی الزیادۃ والنقصان، میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایمان گھٹنے بڑھنے کا کیا معنی ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے ایک سند ذکر کیا اور کہا کہ عمیر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کیسے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا اذا ذکرنا اللہ فحمدناہ وسبحناہ، جب ہم لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فتل کا زیادت، یہی ایمان بڑھنا ہے، یہی ایمان بڑھنا ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِذَا غَفَلْنَا، جب ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، وَضَيَّعْنَا، جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو، تسبیح تحلیل کو ضائع کر دیتے ہیں، وَنَسِينَا، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ، تو یہی ایمان کا گھٹنا ہے، یہی ایمان کا گھٹنا ہے۔ تو یاد رکھیے، جتنا زیادہ کوئی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اتنا زیادہ اس کے پاس ایمان ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ ایماندار آدمی ہے۔ اور جتنا زیادہ جو غافل ہے، اللہ سے غافل ہے اور وہ ذکر و اذکار کو ضائع کر چکا ہے، اتنا کم اس کا ایمان ہے۔ سب کوئی ہمارے اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ باتیں جو ہم لوگ سنتے ہیں یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ذکر کتنا ہو رہا ہے، ہمارا ذکر اللہ کو یاد کرنا کتنا ہے، اس حساب سے ایمان ہمارا ہے اور گھٹے گا بڑھے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بن سلیم کہتے ہیں میں نے 10 فقہا سے سوال کیا ایمان کے بارے میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ قول اور عمل کا ہے، نام قول، بولنا بھی اور عمل بھی کرنا، ایسا نہیں کہ صرف بول دیا عمل نہیں کر رہا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے ہشام بن حسان سے پوچھا ایمان کے بارے میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ قول عمل کا نام ہے۔ میں نے ابن جریج سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ قول عمل کا نام ہے۔ سفیان الثوری سے پوچھا، انہوں نے کہا قول عمل کا نام ہے۔ اور مصنع ابن الصباح سے پوچھا، انہوں نے کہا قول عمل کا نام ہے۔ محمد بن عبداللہ سے پوچھا، انہوں نے کہا قول عمل کا نام ہے۔ محمد بن مسلم الطائفی سے پوچھا، انہوں نے بھی قول اور عمل کا نام دیا۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا قول عمل کا نام ہے۔ اور کہا نافع ابن عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ قول اور عمل کا نام ہے۔ اور کہتے ہیں سفیان ابن عیینہ سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا قول عمل کا نام ہے۔ یاد رکھیے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مرجیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مرجیہ، ایک فرقہ ہے مرجیہ، ان لوگوں نے کہا کہ صرف اگر کسی نے بول دیا کہ میں نے ایمان لایا بس کافی ہے، عمل کرے نہ کرے، عمل کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، بس بول دیا کہ ہم نے ایمان لایا۔ یا تو کچھ مرجیہ تو ایسے خالی دل میں اقرار کر لیا، بولا بھی نہیں، دل میں سوچ لیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اب کیا بھی کرے، وہ پکا مومن ہے۔ دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر کے نماز کیوں لائے بھائی؟ ہیں کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے۔
کہتے ہیں کہ حمیدی کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیینہ سے یہ سنا الایمان قول وعمل یزید وینقص، ایمان قول عمل کا نام ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو ان کے بھائی نے، سفیان بن عیینہ کے بھائی نے، ابراہیم ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اے ابو محمد تم کہہ رہے ہو کہ ایمان گھٹتا ہے۔ تو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کہی، وہ ڈر جانے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا اسکت، خاموش رہو، اپنے بھائی کو کہا خاموش رہو، یا سبی، اے بچے تو خاموش رہو، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ایمان تو اتنا گھٹتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ایمان تو اتنا گھٹ جاتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، صرف یہ مت سمجھیے کہ ہم نے ایمان لایا ہے تو وہ گھٹے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مسجد میں کم سے کم 20 بار بھی بولا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان جو ہے پرانا ہوتا ہے، ایمان پرانا ہوتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ ایمان کہاں رہتا ہے؟ آدمی کے دل میں، اور پرانا ہو جاتا ہے۔ کپڑے جس طرح پرانے ہوتے ہیں اس طرح پرانا ہوتا ہے۔ فاسأل اللہ ان یجدد ایمانکم، اپنے اللہ رب العالمین سے تم دعا کر لو کہ تمہارے ایمان کو نیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان پرانا ہوتے رہتا ہے، پرانا ہوتا ہے۔ کیسے پرانا ہوتا؟ وہی گناہ کرنے سے۔ امام صابونی رحمۃ اللہ نے آگے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن كانت طاعته وحسناته اکثر، جس کی اطاعت زیادہ ہوں گے تو وہ ایمان میں مکمل ہوگا اس آدمی سے جس کی اطاعت کم اور گناہ زیادہ ہے اور غفلت زیادہ ہے، اور وہ اللہ کے ذکر و اذکار برباد کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کے وہ آدمی ایمان والا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہے۔ تو کیسے کم ہوگا؟ اطاعت نہ کرنے سے، گناہ زیادہ کرنے سے، غافل ہونے سے گناہ ہوتے ہیں، بندہ نیکی کام نہیں کر پاتا ہے، اسی وجہ سے ایمان گھٹ جاتے ہیں۔ ابن خزیمہ نے کہا کہ میں نے احمد بن سعید الرباطی سے کہتے ہوئے سنا، انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ انکم تبغضون هؤلاء القوم جہلا، تم تو ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہو جہالت کی بنیاد پر۔ ان لوگوں کو بولے تو مرجیہ فرقے کو تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو جہالت کی بنیاد پر، کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کتنے خطرناک ہے۔ میں جو ان کو ناپسند کرتا ہوں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں انہم لا یرون للسلطان طاعۃ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلطان جو حاکم ہے ان کی اطاعت کرنا ہی نہیں ہے، سلطان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ جو حاکم ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن مرجیہ کہتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک، مرجیہ کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میں جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میرا ایمان یحییٰ بن یحییٰ کی طرح ہے، میرا ایمان احمد بن حنبل کی طرح ہے۔ لیکن یہ مرجیہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایماننا کا ایمان جبریل و میکائیل، ہمارا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ مرجیہ فرقہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے۔ سوچئے، جبرائیل کی طرح ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ رب العالمین کے عظیم مخلوق ہے، فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا ایمان، اور مرجیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان دونوں برابر ہے۔ دیکھیے کتنا عجیب بات ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان میں لوگ درجے بندی ہوتے ہیں۔ اور اتنی بات یاد رکھیے کہ احناف مرجیہ فرقے میں ہے، یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ اگر اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس پڑھ لیجئے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس میں انہوں نے حنفیہ کو مرجیہ فرقے میں رکھا ہے، کیونکہ پرانے، ابھی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ دلیل پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں اور پرانے لوگوں میں
جو مرجیت میں وہ جو اثر انداز ہو گئے تھے، ان کی طرف مائل ہو گئے تھے، ان کا یہی کہنا تھا، بلکہ فقہ الاکبر ان کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایمان اور جبریل کا ایمان دونوں برابر ہے۔ آج بھی وہ کتاب میں ہے، فقہ اکبر میں یہ بات ہے۔ تو یہ عجیب عقیدہ ہے، یہ بالکل صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اور ایک بہترین بات دیکھیے، کہتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم الحنظلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ رئی گئے، ایک گاؤں کا نام ہے رئی، ایک گاؤں کا نام ہے رئی، اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ وغیرہ ہیں، ایسے پہاڑ ہیں جس میں کوئی اگتا نہیں کچھ، لیکن اس کو جو ہے نا مسلمانوں نے سن 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس جگہ کو فتح کیے، اس جگہ کو فتح کیے تو رہ گئے، اور یہ بعد میں چل کر کے بڑا علمی جگہ بنا تھا۔ رئی وہی جگہ ہے جس میں 3 راضی پیدا ہوئی، امام راضی نام سنے ہوں گے، امام راضی بہت بڑے ایک مفسر بھی تھے، ایک محدث تھے، جرح و تعدیل کے امام تھے، امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہی اسی گاؤں کے تھے، تینوں راضی اسی گاؤں کے تھے۔ تو ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اس گاؤں میں، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی آیا بڑا عبادت گزار آیا، تو راوی کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ پتا ہوا کہ وہ خارجی آدمی تھا، خارجی بولے تو آپ لوگوں کو میں بتایا تھا، کبیرہ گناہ کر لیا تو کافر سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ کر لیا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، اس کو قتل کر دینا، ہمیشہ جہنمی ہے، ایسے یہ خارجی لوگ ہیں، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور ایک خارجی نے اعلان کیا لوٹ لو، جس کا خون حلال ہے اس کا مال بھی حلال ہے، اور لوٹنے لگے، اس کے بعد کہا بھاگ لو، یہ کہا ایک خارجی ہے۔ حضرت عثمان غنی تھے، اور یاد رکھیے خارجیوں کی پہچان علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتنوں اپنے آپ کو کچھ کہے، لیکن ان کا دو ہی مقصد ہوتا ہے، ایک دولت اور ایک کرسی، دولت اور کرسی، یہ خارجیوں کی یہی دو مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے، تو خارجی آدمی تھا، اس نے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ما تقول فی من یزنی ویسرق ویشرب الخمر، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں جو زنا کیا ہے، جو چوری کیا ہے، جو شراب پیا ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا اخرج من الایمان، میں اس کو ایمان سے خارج نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ مومن ہی ہے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے چوری کرے، یا تو شراب پیے، وہ مومن ہی ہے، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، خارجی تھا، اس نے کیا کہا یا ابا عبد الرحمن علی کبر سن صرتا مرجیہ، اے ابو عبد الرحمن ابن المبارک، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، اسی وجہ سے آپ مرجیہ ہو گئے۔ دیکھیے آپ کیا ہو گئے ہیں؟ مرجیہ ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل ہی پر الزام لگا دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ہی الزام لگا دیا کہ آپ مرجیہ ہیں۔ مرجیہ کا کیا عقیدہ ہے کہ کچھ بھی کرے وہ ایمانداری رہتا ہے، تو ان کا عقیدہ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مرجی ہو گئے، اور بولنے والا کون؟ خارجی تھا۔ ایک یہاں یاد رکھیے گا ہمیشہ ایک نقطہ، خارجیوں کا پہلے سے ہی اور آج تک ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ سب سے پہلے علماء کو بدنام کرو، اتنا اس کے بارے میں برا بولو کہ آدمی کا اعتبار ختم ہو جائے، آدمی ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہ سنے۔ یہ سب سے پہلے خارجی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگایا تھا۔ ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو امین بنایا ہے، میں امانت دار ہوں، میں اگر انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ اور کیوں ایسا کہا تھا جانتے ہیں؟
یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سونا بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فتح کرنے کے بعد ملک جب فتح ہوتا ہے تو سونا بھیجا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 لوگوں میں بانٹ دیا تھا. اور خارجی جو ذوالخویسرہ تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید لگا کر رکھا تھا کہ سب سے زیادہ ہم ہی حقدار ہیں کہ ہم کو ملے, اور یہ لوگ تو ابھی کل پرسوں ایمان لائے ہیں, نیا اسلام قبول کیے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اسی وجہ سے گیا وہ آدمی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈرو, انصاف کرو. استغفر اللہ. دیکھیے اس طریقے سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بندہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نسل سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں اترے گا, اور یہ لوگ ایسے ہوں گے ایسے تیر سے نکل جائیں گے جیسے تیر مارتے ہیں اور جانور سے تیر نکل جاتا ہے, پار ہو جاتا ہے, جانور کو معلوم نہیں ہوتا. اس طریقے سے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے. اور انہی لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ گئے تھے سمجھانے کے لیے تو فرسٹ الزام لگایا تھا. آج بھی خارجی بڑے بڑے کبار علماء پر نقطہ لگاتے ہیں. اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اسامہ بن لادن ہیرو تھا, پکا خارجیوں کا سردار تھا. سعودی عرب کے کبار علماء فتویٰ کمیٹی کو اس نے فاسق, فاجر اور گناہگار کہا تھا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ یہ فاسق فاجر علماء ہے, بات سمجھنا رہی ہے. تو بہرحال تو دیکھیے اس خارجی نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ مرجیہ ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے سامنے مرجیہ کو پیش مت کرو, ہمارے سامنے مرجیہ کو پیش مت کرو. کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسناتنا مقبولۃ, ہمارے نیکی تو قبول ہو گئے, ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے. دیکھیے مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیکی قبول ہو گئے اور ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے. دیکھیے تو کہیں کہ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ میرے نیکی قبول ہو گئے تو میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ میں جنتی ہوں. اگر نیکی قبول ہو گئے تو جنتی ہے, لیکن کوئی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ وہ جنتی ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن مرجیہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے نیکی مقبول ہیں, ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے, یعنی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں. تو ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ میرے نیکیاں قبول ہو گئے تو میں تو گواہی دے رہا ہوں کہ میں جنتی ہوں. اور پھر کہا ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا. کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لو وزن ایمان ابی بکر ایمان اہل الارض لا رجحا, کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان اور زمین میں جتنے لوگوں کا ایمان ہے سب کو ناپا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہی اونچا ہوگا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اب سوچئے تو وہاں تک یہ مرجی جا نہیں پائیں گے, نہ خارجی جا پائیں گے, لیکن اپنے آپ کو جنتی کہہ چکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اتنا ڈرتے تھے. پورے لوگوں کے ایمان کو اگر ناپا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ناپا جائے تو ان کا ایمان ہی بھاری ہوگا. لیکن پھر بھی کتنا تڑپ ان کو تھی, کتنے زیادہ ان کو یہ تڑپ تھی کہ کیسے جنت ملے, کیسے جہنم سے بچے. لیکن مرجیہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں سب معاف اللہ کر دے گا, ہم نیکی کریں گے تو قبول کر لے گا. دیکھیے یہ مسئلہ ہے ان کا. تو یہ ہمارا عقیدہ. اور ایک اصول اور پڑھ لیتے ہیں, لیکن ایک بات یہاں اور میں بتا دینا چاہوں گا کہ اصل میں ایمان سنتے ہیں, ایمان کا اصل معنی کیا ہے, ایمان کا اصل معنی کیا ہے. تو بہت سارے لوگ ایمان کا معنی جانتے ہیں, تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے, اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. یہ سب بنیادی باتیں ہیں, ہم کو جاننا چاہیے. ایمان جو ہے لغت میں ڈکشنری میں امنا یومن و ایمان, اس کا مطلب ہوتا ہے امن, محفوظ ہونا, اطمینان ہونا, خوف کو ختم کر دینا, خوف اور ڈر کو ختم کر دینا. یہ ڈکشنری کا معنی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, وَآمَنَهُم مِّن خوف, وَآمَنَهُم مِّن خوف, خوف کا ذکر آیا کہ نہیں. تو خوف ڈر سے اطمینان ہو جانا یہ ایمان ہے لغت میں, یہ ایمان ہے لغت میں. اسی وجہ سے مومن کا مطلب یہ ہوا کہ
اس آدمی نے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ اور اللہ کا نام بھی مومن ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا ایک نام مومن ہے، اللہ کا ایک نام مومن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا اور اپنے عذاب سے ان کو بچا لے گا، اپنے عذاب سے ان کو بچا لے گا۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اور ایمان کا ایک لغوی معنی یہ بھی ہے تصدیق کرنا، سچا سمجھنا، تصدیق کرنا، سچا سمجھنا۔ لیکن شریعت میں معنی ہے اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کہ دل سے عقیدہ رکھنا اور زبان سے بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ دل سے عقیدہ رکھنا، زبان سے بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تینوں مل کر کے ایمان ہوتا ہے، یہ تینوں مل کر کے ایمان ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز نکال دیں گے تو ایمان اصل میں اس کا تعریف نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جو ایمان کی تعریف ہے اس میں کون کون لوگ پھسلے یہ بھی جاننا چاہیے، اس میں کون کون سے لوگ پھسلے؟ تو دیکھیے، ایک فرقہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان تو عقیدہ، عمل اور زبان سے بولنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تینوں ملا کر کے ایک ہی چیز ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی غلطی کر دیا تو پورا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، تھوڑا سا غلطی کر دیا تو پورا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ مذہب ہے خوارج کا، یہ مذہب ہے خوارج کا اور معتزلہ کا۔ اسی وجہ سے تھوڑی سی غلطی کر دیا تو ایمان سے خارج، اور مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو غلط عقیدہ ہے۔ اور ایک فرقہ ہے، ان کے اندر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایمان جو نام ہے عمل کو داخل نہیں مانیں گے، عقیدہ ہے زبان سے بولیں گے لیکن عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ مرجیوں کا ہے، یہ عقیدہ مرجیوں کا ہے۔ اور مرجیہ بھی تقریباً 4 گروپ میں بڑھ گئے، مرجیہ بھی تقریباً 4 گروپ میں بڑھ گئے ایمان کے بارے میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف زبان سے بول دیے تو ایمان ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، صرف عقیدہ رکھنا پڑے گا، بس ہو گیا کافی۔ لیکن کسی نے عمل کو داخل نہیں کیا۔ یہ فرق ہے ہمارے اور اس میں۔ ہمارا یہ ہے کہ عقیدہ بھی رکھنا پڑے گا، زبان سے بولنا بھی پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہی بات خارجیوں نے کہا، لیکن ہمارے اس میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر کوئی کبیرہ گناہ بھی کر لے تو وہ مسلمان ہی رہے گا، جب تک کہ شرک نہ کر لے یا تو کفر نہ کر لے تب تک اسلام سے نہیں نکلے گا، اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اور مرجیہ نے کہا کہ عمل داخل ہی نہیں ہے، بندہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، چاہے کتنوں شراب پیے، جوا کرے، کیا بھی کرے، ایمان کچھ بھی نہیں گھٹے گا، اس کا ایمان جبریل امین کی طرح ایمان ہوگا۔ یہ مرجیہ نے کہا جو غلط عقیدہ ہے۔ اچھا، ایک اصول ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور بات کو ختم کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یعتقد اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان المؤمن وَإِنْ أَذْنَبَ ذُنُوبًا كَثِيرًا صَغَائِرَ كَانَتْ أَوْ كَبَائِرَ، کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مومن آدمی بہت زیادہ اگر گناہ کرے، بہت زیادہ اگر گناہ کرے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ کرے، فَإِنَّهُ لَا يُكْفَرُ بِهَا، اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا، اس کو کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ تَابٍ مِنْهَا، غیر تائبین منہا، گرچہ وہ دنیا میں توبہ کیے ہوئے مر گیا پھر بھی وہ مومن ہی تھا۔ یاد رکھیے، کبیرہ گناہ اور شرک دونوں فرق ہے۔ ایسا نہیں کہ شرک کیا ہوا مر گیا تو بھی مومن ہے، ایسا نہیں۔ کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ وغیرہ ہے، جھوٹ، چغلی، یہ وہ شراب پینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر مومن آدمی بہت زیادہ گناہ بھی کر رہا ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، گناہ گار کہیں گے، اس کو گناہ گار کہیں گے، فاسق کہیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ گرچہ اگر توبہ بھی نہیں کیا ہے، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اگر ماتا علی التوحید والاخلاص، اگر توحید پر مر گیا، اخلاص پر مر گیا، فإن امرہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ بندہ کو اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ کرے، بندہ کو اختیار نہیں کہ وہ فیصلہ کرے، مر جانے کے بعد ہی نہیں یہ تو ایسا کام کرتا تھا بھائی جہنم میں چلا جائے گا، نعوذ باللہ، یہ کسی کو اختیار نہیں۔
اگر وہ توحید پرست تھا اور گناہ بھی کرتا تھا، کسی کو اختیار نہیں کہ اس کے بارے میں جنتی یا جہنمی کہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَالِمًا غَانِمًا غیر مبتلا بالنار. اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اور قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا صحیح سلامت، آگ سے بچا کر. دیکھیں اگر اللہ چاہے گا تو ایسے آدمی کو آگ سے بچا کر صحیح سلامت جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس مین پونجی کیا ہے؟ توحید اور اخلاص. توحید اور اخلاص. اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے، گناہ تو اس کا ساتھی بنے گا، قیامت کے دن اس کا گناہ ساتھی بنے گا. اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے گا، جہنم کے عذاب دے گا، لیکن اس میں ہمیشہ وہ نہیں رہے گا، ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کرے گا اور ہمیشہ قرار رہنے والی جگہ جنت میں اس کو داخل کر دے گا. اگر کیا شرط ہے؟ توحید اور اخلاص ہے. گرچہ کچھ گناہ کیا ہو لیکن توحید اور اخلاص ہے تو ایسا ہوگا. اور کہتے ہیں ہمارے شیخ ابو الطیب سہل بن محمد کہتے ہیں کہ مومن آدمی اگر گناہ کرے تو اگر اللہ چاہے تو اس کو جہنم کا عذاب دے گا، لیکن دیکھیے یہاں فرق دیکھیے، کہہ رہے کہ لیکن لا یلقی فیہا القاء الکفار. جہنم میں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پھینک دے گا، جہنم میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھینک دے گا، لیکن کافروں کی طرح نہیں پھینکے گا. یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے کہ جہنم میں اگر پھینک بھی دیا تو کافر کی طرح نہیں پھینکے گا. کیسے کافر پھینکا جائے گا اور کیسے توحید پر پھینکا جائے گا ابھی بات آ رہی ہے. کہہ رہے ولا یبقى فیہا بقاء الکفار. اور جس طریقے سے کافر باقی جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، اس طرح وہ جہنم میں نہیں رہے گا. ولا یشقى فیہا شقاء الکفار. اور جس طریقے سے کافر جہنم میں بدبخت ہو جائے گا، اس طریقے سے اہل توحید گرچہ گناہگار ہے اور جہنم میں چلا گیا، لیکن کافر کی طرح بدبخت وہ جہنم میں نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب سمجھاتے ہیں. 3 باتیں یہاں ذکر کی ہیں. کافر کی طرح نہیں پھینکا جائے گا، کافر کی طرح ہمیشہ نہیں رہے گا، اور کافر کی طرح وہ بدبخت نہیں ہوگا. پہلا معنی کہتے ہیں کہ ان الکافر یسحب علی وجہہ الی النار، کہ کافر کو جہنم میں اس کا چہرہ جھلسایا جائے گا. جہنم میں کافر کا چہرہ پیش کیا جائے گا، جھلسایا جائے گا، چہرے کو جھلسایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگ ہے، جہنم کی آگ میں اللہ رب العالمین کافر کو اس کے چہرے کو جھلسائے گا اور اوندھا منہ کر کے اللہ رب العالمین اس کو بھاری جنزیر میں لپیٹ کر کے، اس کو قید میں کر کے اس کو جہنم میں پھینکے گا کافر کو. اسی وجہ سے سورہ حاقہ میں یہ بات ہے کہ 70 گز کے لمبے زنجیر ہوں گے، اس کو جکڑایا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو پھینکا جائے گا. کس کو؟ کافر کو ایسا کیا جائے گا. والمؤمن المذنب اذا ابتلی بالنار. لیکن مومن ہے گرچہ گناہگار ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا. فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا. وہ جہنم میں اس طرح داخل ہوگا جیسے کہ دنیا میں مجرم قید خانے میں چل کر کے جاتا ہے. وہ منہ کے بل اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ جس طریقے سے دنیا میں قید خانے میں بندہ چل کر کے جاتا ہے اس طریقے سے وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. کافر کی طرح منہ کے بل اس کو جنجیر میں لپیٹ کر کے باندھ کر کے جہنم میں نہیں پھینکے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرا ایمانہ کہہ رہے کہ کافر جو ہے اس کا پورا بدن جلے گا، چمڑے جل جائیں گے اور پھر دوسرا چمڑا اللہ تعالیٰ لگا دے گا. کیوں؟ تاکہ زیادہ عذاب ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 50/6 میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، کفر کیا، ان کو جہنم میں ڈال دیں گے اور ان کے چمڑے جب پک جائیں گے اور جل جائیں گے تو ہم نیا چمڑا اس پر چڑھا دیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کو عذاب چکھائیں. لیکن مومن کہہ رہے ہیں کہ فلا تلفح وجوہہم النار، کہ مومن کا چہرے کو جہنم دھڑسائے گی، خاص کر کے پیشانی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں ولا تحرک اعضاء السجود منه،
سجدے کی جگہ کو 7 جگہوں پر سجدہ کرتے ہیں، جسم کے پورے 7 پارٹس پر سجدہ کرتے ہیں نا، خاص کر کے سجدہ کے اعضاء کو، پارٹس کو جہنم نہیں دھڑسائے گی، نہیں جلائے گی جہنم۔ اذ حرم اللہ علی النار اعضاء سجودہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہنم پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ سجدے کی جگہ کو جلائے۔ سجدے کی جگہ کو جلانا اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ مومن اگرچہ گناہ کیا ہے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن اس کے سجدے کی جگہ کو جہنم جلا نہیں سکتی۔ یہ اصل میں یہ بات جو کہہ رہے ہیں، کیا اس کی حدیث ہے؟ بالکل حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 7430 پر 7 میں ایک لمبی روایت ہے جس میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا تو اراد ان یخرج برحمتہ من اراد من اہل النار، جہنمیوں میں سے جس کو ارادہ کرے گا نکالنے کا اپنی رحمت سے، تو امر الملائکہ، فرشتوں کو حکم دے گا، ان یخرجوا من النار، کہ فرشتوں جہنم سے ان لوگوں کو نکالو۔ کن لوگوں کو؟ من کان لا یشرک باللہ شیئا، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے، ان کو جہنم سے نکالو، ان کو جہنم سے نکالو۔ ممن ارادہ ان یرحمہ، ممن یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے تھے ان کو نکالو۔ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، تو فرشتے کیسے پہچانیں گے ان کو؟ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے ان کو جہنم میں ان کے سجدوں کے اثر سے پہچانیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے جہنم میں جو فرشتے نکالیں گے اہل توحید کو، تو ان کو کیسے پہچانیں گے فرشتے؟ سجدوں کی جگہ سے پہچانیں گے۔ تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود، کیونکہ جہنم کی آگ ابن آدم کے پورے جسم کو کھا لے گی لیکن سجدوں کی جگہ کو نہیں کھا سکے گی۔ کیوں نہیں کھا سکے گی؟ حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے جگہ کو کھائے۔ اسی وجہ سے دیکھیے، گرچہ ایک مومن جہنم میں چلا جائے لیکن وہ کافر کی طرح نہیں ہوگا، وہ کافر کی طرح نہیں ہوگا، یہ بات ہے۔ اور کافر کی طرح ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دن نہ ایک دن وہ نکالا جائے گا، کافر ہمیشہ رہے گا۔ اور کافر کی طرح بدبخت نہیں ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر مایوس ہو جائیں گے، کافر مایوس ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت اب نہیں ملے گی، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو باہر نہیں نکالے گا۔ لیکن مومن لوگ جو توحید پرست ہیں، گرچہ جہنم میں چلے جائیں، ان کو اللہ کی رحمت کی لالچ ہمیشہ رہے گی اور باقی رہے گی، اور حال حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگائے ہوئے رہیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو پھر نکالے گا اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا۔ یہ کچھ ہمارے عقیدے کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ان عقیدوں کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو قبول کرنے، اس کے مطابق زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، شرک، بدعات، غلط افکار، غلط نظریات اور غلط عقیدوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔